اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم. تو گزشتہ درس میں نسخ کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آ گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی احکامات کو بسا اوقات وقتی طور پر لے کر آتے ہیں اور بسا اوقات ہمیشہ کے لیے لے کر آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے اور وہ کیسے ہو سکتی ہیں، اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہے، وہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ گزشتہ پیر بیان کی جا چکی ہیں. تو اب یہاں پر ایک بات اس سلسلے میں بتانی ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے فقہا، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ایسی کتنی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں. میں تعداد آپ لوگوں کو بتایا تھا، کچھ مثالیں پیش کیا تھا. تو بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیتوں کی تعداد 500 تک پہنچتی ہے، اس لیے کہ نسخ اور منسوخ کے معنی میں سمجھنے میں اور اس کے متعین کرنے میں اختلاف ہونے کی وجہ سے آیتوں میں اختلاف ہوا. جیسے ایک مثال کے طور پر فرماتا ہوں، مکے میں جب صحابہ تھے اور اللہ کے نبی مکے میں تھے اور مدینہ چلے جانے کے بعد وہاں جنگ کا، جہاد کا حکم آنے سے پہلے نرمی کا، معاف کرنے کا، درگزر کا معاملہ ملا. اب یہاں پر بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معاف کر دو، درگزر کا معاملہ کرو. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیا ان کا مقابلہ کرنے کا، جہاد کرنے کا، تو ایسی آیتیں آنے کی وجہ سے ان تمام آیتوں کو منسوخ سمجھتے ہیں. لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن العربی کے قول کو نقل کرتے ہیں. الاتقان فی علوم القرآن یہ کتاب ہے، اس کتاب میں حضرت 20 آیتوں کو لکھے ہیں کہ 20 آیتیں منسوخ ہیں. لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فوز الکبیر ایک کتاب ہے جو تفسیر کے سلسلے میں پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں حضرت جو ہے ان 20 آیتوں پر 15 آیتوں کو منع کیے ہیں، اس پر کچھ توجیہ بیان کیے ہیں اور اس کو نسخ نہیں مانتے، منسوخ نہیں مانتے. تو آخر میں حضرت جو ہے 5 آیتیں یہ منسوخ ہے کہتے ہیں. وہ 5 آیتیں کیا ہے؟ جیسے میں کل اس سے پہلے کچھ آیتیں بیان کر دیا ہوں، اور بھی کچھ آیتیں ہیں، تو 5 آیتیں سمجھتے ہیں. اور اکثر آج کل کے علماء بھی، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا قول بھی یہ ہے کہ وہ بھی 5 کو مانتے ہیں. تو اکثر بڑے بڑے علماء یہ 5 آیتوں کے قائل ہے. بہرحال اس کی کیا وجہ ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا، ان تمام وجوہات کو بتا دیا گیا ہے. اب یہاں سے جیسے کہ آپ لوگوں کو ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے مکے میں رہنے والے یہود و نصارہ، یہ مسلمانوں کو جو چھیڑ خانی کرتے تھے اس کا ذکر چل رہا ہے. تو اس سے پہلے کیا ہے، اب یہ نسخ کے بارے میں بھی چھیڑ خانی کی کہ بھئی تمہارا جب اللہ تمام چیزوں کو علم رکھنے والا ہے تو ایک حکم کو لا کر پھر دوسرا حکم کیوں لاتے ہیں، ایک حکم کو کیوں ختم کر دیتے ہیں. تو ایسے چیزوں کو ان کے دلوں میں پیدا کر کشمکش کرنا ان کا مقصد تھا، دین سے پھیرنا ان کا مقصد تھا. تو ایسے ہی اب یہاں پر ایک چیز بول رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ وہاں جو ہے یہ
صحابہ کے پاس آ کر ایسے ویسے سوالات کرتے تھے، اور بھولے بھالے مسلمان جو صحابہ تھے وہ آ کر نبی سے بھی سوال کرتے تھے کہ یہود و نصارہ ایسا بول رہے ہیں، اس مسئلے کے بارے میں یہ بول رہے ہیں۔ تو ایسا بولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اب آنے والی آیت میں ایک تو ڈائریکٹ یہود و نصارہ کو منع کر رہے ہیں کہ تم نبی سے وہ سوال نہیں کرنا جو موسیٰ علیہ السلام کو کر چکے ہو، ان کو سوال کر ستائے نا کہ یہ لے کر آؤ، وہ کرو، یہ کرو، قرآن لے کر آؤ، اور اس طریقے سے سوالات کرتے تھے، بہت زیادہ پریشان کیے، پورے ذکر آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ قرآن لے کر آؤ بولے، اللہ سے بات کرنا بولے، یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے بول کو کیسا معلوم ہونا، اور اسی طریقے سے راستے میں جانے کے لیے پانی میں بولے تو ہمارے لیے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ ہونا بولے، اور جب گائے ذبح کرنے کے لیے کہیں تو اس میں بھی بہت سارے سوالات کرنے لگے، ایسے کئی سارے چیزیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ام تریدونا، کیا تم چاہتے ہو، اللہ نے مخاطب کا صیغہ لے کر آئے، مخاطب کا صیغہ یعنی سامنے والے سے بات کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا تم چاہتے ہو، یہاں دونوں شامل ہے۔ یہود و نصارہ کیا بولتے تھے نبی کو، ہمارے موسیٰ پر تورات ایک بار نازل ہو گیا، تورات جو ہے ایک ہی بار، حالانکہ بہت بڑی کتاب، تورات ایسی چھوٹی کتاب نہیں تھی، تورات جو ہے بہت بڑی کتاب، اس کے اندر بہت ساری چیزیں، عبرتیں، نصیحتیں ہوا کرتی تھی۔ پچھلے زمانے کے جو انبیاء ہیں اس کے قصے بہت کم تھے، لیکن عبرتیں، نصیحتیں زیادہ ہوا کرتی تھیں تورات میں، انجیل میں۔ تو یہ مطالبہ کرتے تھے ہماری تورات ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، اللہ سے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ ایک ساتھ دے دیا پوری کتاب، آپ کیوں تھوڑا 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 کر کے لے کر آتے ہیں؟ یہ سوال اللہ کے نبی سے یہود و نصارہ کرتے تھے، اور یہ سوال آپ کر رہے ہیں تو صحابہ سنیں گے، نو مسلم سنیں گے، جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے، تو اب ان کا ایمان کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا۔ یہ مقصد تھا، چھیڑ خانی کرنا مسلمانوں سے۔ تو ایسا سوال کرتے تھے کہ تم جو ہے تھوڑا تھوڑا اپنے دل میں جو بات ہونا وہ بات بولتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بھی بولے کہ تم ان کے سوالات کو سن کر آ کر نبی سے مت پوچھو، اور خود یہود و نصارہ سے بھی بول رہے کہ تم جیسے موسیٰ کو ستائے ہو ایسا ان کو مت ستاؤ، اس لیے کہ تم ماننے والے ہے ہی نہیں، تم دین پر آنے والے ہے ہی نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آج کل کے زمانے میں اہل حدیث وغیرہ سے دوستی ہو جاتی ہمارے ساتھیوں کی، اب ان کے پاس جا کر ذہن خراب کر کے آ کے ہمارے علماء سے، ہمارے ساتھیوں سے پوچھتے رہتے، یہ ایسا کہتے نا، یہ ایسا کہتے نا، یہ ایسا کہتے نا۔ تو اس لیے اس کا سب سے بڑا علاج یہی ہے کہ ان سے بات نہیں کرنا، ان سے بحث و مباحثہ کریں گے تو ہم جس دین پر ہے، جس راستے پر ہے، اس سے بھٹک جائیں گے، ہم جس کو صحیح سمجھ رہے ہیں اس سے ہٹ جائیں گے، ہمارا دل جس پر اطمینان ہے ہم اس پر رہیں گے، اللہ اس پر ہم کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ تو ایسے ہی یہ یہود و نصارہ کرتے تھے، اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو تمہارے رسول سے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے سوال کیے گئے۔ یہ ترجمہ ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی ایمان کو کفر کے بدلے میں بدل دے یا خرید لے، یتبدل کا ترجمہ بعض لوگ خرید لے، اب یہاں وہی ہے نا کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں، ان سوالات کو پوچھ کر، ان چیزوں کو سامنے لا کر اب ایمان کو کفر سے بدلنا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کے ایمان کو کفر سے بدلنا چاہ رہے ہیں، اور خود پہلے سے ایمان پر تو نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا جو بدلے گا فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، وہ سیدھے راستے سے کیا ہو گیا؟ بھٹک گیا، اور خود بھٹک رہے ہیں اور دوسروں کو بھٹکا رہے ہیں، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ ان کے پاس جب آتے تھے نا، ایسے شکوک و شبہات لے کر آتے تھے، ایسے چیزوں کو لے کر آتے تھے، تو اللہ بھی دیکھیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ انسان کی لکھی ہوئی ہوتی تو ہر جگہ ایک ہی لفظ آ جاتا، جہاں جو واقعہ ہے، انسیڈنٹ ہے، جہاں جو مناسب وہ لفظ ہوتا ہے اسی لفظ کو لے کر آتے ہیں۔ ودہ کے معنی آتے ہیں مودت، محبت کے آتے ہیں، یعنی انتہائی محبت کرنے کو مودت کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ودہ کا لفظ لے کر آئے، یہ انتہائی چاہتے ہیں، ودہ کثیر، اس طریقے سے چاہتے من اہل الکتاب، یعنی یہ ان کے پاس جب آتے تھے نا ان سوالات کو لے کر اپنے آپ کو خیر خواہ کی طرح پیش کرتے تھے، ہم تمہارے پاس جو ان باتوں کو لے کر آ رہے ہیں نا، تمہارا بھلا چاہتے ہوئے ہم لوگ آئے ہیں، تمہارے ساتھ اچھائی کو چاہتے ہوئے آئے ہیں، جیسا کہ شیطان حضرت آدم کے پاس آیا تھا، وہ دشمن بن کر آیا تھا۔ کیا دشمن جو فساد پیدا کرنے والے ہوتے ہیں وہ دشمن کی شکل میں نہیں آتا،
دشمن خیر خواہ کی شکل اختیار کر آتا ہے جب ہی فساد پیدا ہوتا ہے. دو لوگوں کے درمیان جب فساد پیدا کرنا ہوتا ہے تو تیسرا شخص دشمن کی شکل میں نہیں آتا. وہ کس کی شکل میں آتا؟ خیر خواہ بن کر آتا ہے. اور جو ان دو آدمیوں میں سے کسی ایک کو وہ پہچاننے کی صلاحیت ہوگی تو ان دونوں کی محبت میں کمی نہیں ہوگی. اگر دونوں بھی اس کے اصل چہرے کو نہیں پہچانیں گے وہاں نقصان ہوگا. آدم علیہ السلام کے پاس، حوا علیہ السلام کے پاس، دونوں کے پاس شیطان آیا. آدم علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ شیطان اپنا مکر و فریب استعمال کر ہم کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن حضرت حوا پہچان نہیں سکے. اپنے شوہر کو بتا دیے کہ چلو ایک مرتبہ کھا لیں گے، اللہ نے یہ کہا وہ کہا، تعویل کر منا لیے. تو اب کیا ہو گیا؟ اللہ کی نافرمانی میں شامل ہو گئے. اللہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا. تو ایسے ہی یہود و نصارہ پہلے آ کر اپنے آپ کو خیر خواہ پیش کرتے تھے. دشمن خیر خواہی کی شکل میں آ رہا ہے. آج دنیا میں جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ دشمن کی شکل میں نہیں آ رہا، دشمن دوست کی شکل میں آ رہا ہے، دشمن خیر خواہ کی شکل میں آ رہا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ خیر خواہ کی شکل میں آتے تھے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تم ہماری بات مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. دیکھو یہ نبی سچے نبی نہیں ہے. اگر سچے نبی ہوتے تو تورات کی طرح ایک ہی بار میں قرآن آ جاتا. یہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے سوچ سمجھ کر کسی آدمی سے سیکھ کر آ کر بولتے ہیں، ایسی چیزوں کو بیان کرتے تھے. ایسے ہی دیکھیے یہاں پر بھی ایک میاں بیوی ہے، باپ بیٹا ہے، کام کرنے والے اور مالک ہے. ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا آدمی آ کر ان میں کچھ فساد پیدا کرنا چاہ رہا ہے، رشتے کو توڑنا چاہ رہا ہے، ان کی محبت کو ختم کرنا چاہ رہا ہے. تو پہلے وہ جس آدمی کے پاس آئے گا وہ اچھا بن کر آئے گا، خیر خواہ بن کر آئے گا. اب میاں بیوی میں توڑ پیدا کرنا وہ چاہ رہا ہے، کوئی بھی ہو، وہ اپنا قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے، دور کا بھی آدمی ہو سکتا، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اب وہ پہلے خیر خواہ کو پیش کرے گا. اگر اب یہ دونوں پہلے سے ہی ان دونوں اس کی شکل کو پہچان لے، یہ اصل میں خیر خواہ نہیں ہے، یہ دشمن ہے، اب ان کا رشتہ باقی رہے گا. اب آگے اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا. دیکھیے تو اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں، دلی تمنا ہے ان کی، کیا ہے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم کو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھر لوٹا دے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹانا وہ چاہتے ہیں. کتنا بڑا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کو کہہ رہے ہیں، ایمان سے ہی نکلنے کو کہہ رہے ہیں. کس وجہ سے؟ وجہ بیان کر رہے ہیں. حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس کی بنا پر. اللہ نے بیان کر، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو ہمارے سامنے تو وہ خیر خواہ بن کر آ رہے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اصل کیا ہے؟ حسد ہے، مسلمانوں سے حسد ہے. اسی وجہ سے یہ کرتے ہیں. اب اگر کوئی تیسرا آدمی آ کر دو لوگوں کے درمیان میں کوئی چیز پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسد ہوتی ہے کہ یہ دونوں دوست اچھے ہیں، اچھے نہیں رہنا، یہ میاں بیوی اچھے ہیں، اچھے نہیں رہنا، یہ رشتہ دار آپس میں اچھے. کیا؟ حسد. کہ دل کی حسد کی وجہ سے وہ ان دونوں کے رشتے کو بگاڑنے کے لیے آ رہا ہے، ان دونوں کی محبت کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے، ان دونوں کی دوستی کو دشمنی میں بدلنے کے لیے آ رہا ہے. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں. کیا؟ من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان کے پاس ظاہر ہونے کے بعد. حالانکہ معلوم ہو گیا اسلام سچا مذہب ہے، نبی سچے رسول ہیں، کتاب سچی کتاب ہے، معلوم ہونے کے باوجود بھی کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس کی بنا پر کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد اللہ نے کہا اب یہ ایسا کر رہے نا، کیا کرنا؟ کیا انتقام؟ دشمن معلوم ہو گیا، میاں بیوی کو بھی معلوم ہو گیا، یہ اب مسلمانوں کو بھی معلوم ہو گیا. آج کے زمانے کے اعتبار سے، احوال کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، دو دوستوں کو معلوم ہو گیا کہ ہمارا دشمن ہے، خیر خواہ بن کر آ رہا. کیا اس کو مارنا؟ کیا اس کے ہڈی توڑ دینا؟ کیا اس کے ہاتھ پیر توڑ دینا؟ کیا کرنا؟ فاعفو، اس کو معاف کرو، اس کا انتقام نہ لو، اس کو مت مارو اور اس کا جھگڑا مت کرو. صحابہ کو کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ اب ان کے ساتھ انتقام مت لو، لڑائی مت کرو، جنگ مت کرو، جہاد مت کرو. کیا کرو؟ معاف کرو. وصفہ، درگزر کرو. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. چونکہ اس وقت ابھی اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیا تھا، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، ابھی وہ معیاری استعداد نہیں پیدا ہوئی تھی. وہ اللہ بہتر جاننے والے کیا وجہ ہے، لیکن اللہ نے اب کہا اب مقابلہ مت کرو. اب کیا کرو؟ معاف کرو. ان کی سازشوں سے آگاہ ہو جاؤ، ان کی ان بری سازشوں سے آگاہ ہو کر بچے رہو، اور آپ لوگ اپنے کام میں لگو. کیا کرنا؟ ان کو معاف کر کیا کرنا؟ اللہ اس کو بھی بتایا کیا کرنا ہے.
ان اللہ، اچھا اب کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کا حکم آنے تک معاف کرتے رہو، اللہ کا حکم آنے تک درگزر کرتے رہو۔ اب دل میں بات آ سکتی ہے کہ بھئی اللہ کا حکم کب آئے گا اور ہم کب تک ان کو معاف کرتے رہنا؟ اللہ نے آگے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم اپنے اسباب کی طرف مت دیکھو، اپنی تعداد کی طرف مت دیکھو، اپنے آلات کی طرف مت دیکھو، اپنے ہتھیارات کی طرف مت دیکھو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ سب کرنے والے۔ اللہ کا حکم آیا، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے قبیلوں کو نکالا گیا، جلا وطن کیا گیا، ان کو وہاں پر بڑی بڑی سزائیں دی گئی، ان کو مدینے سے نکال دیا گیا، وہ تمام چیزیں جب اللہ کا حکم آیا، وہ آگے آئے گا کب آیا تب سمجھاؤں گا۔ تو اس طریقے سے کہا، اس کے بعد اللہ نے کہا کیا کرنا آپ لوگوں کو، اب کیا کرنا؟ اب جنگ نہیں کرنا بول رہے، مارنا نہیں بول رہے، توڑنا نہیں بول رہے، کیا کرنا وہ بتا رہے ہیں۔ تو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ دو باتوں کا حکم دیا۔ اب یہ میں آگے سمجھاتا ہوں، اب تھوڑی بات سنیے۔ تو ایسے ہی اب میاں بیوی کے درمیان یا دوستوں کے درمیان یا کسی مالک اور کام کرنے والوں کے درمیان تیسرا آدمی خیر خواہ بن کر آیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ دونوں کے جوڑ کو ختم کرنا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں کو جب معلوم ہو گئے دشمن ہے، تو میاں بیوی کے درمیان وہ دشمن آ رہا ہے، تو میاں بیوی اپنی محبت میں کمی نہیں کرنا، بیوی شوہر سے محبت کرتے رہنا، شوہر بیوی سے محبت کرتے رہنا، ان کا رشتہ باقی رہے گا۔ اگر ان کا انتقام لینے میں چلے جائیں گے یا پھر ان کی بات کو سن کر اس پر کچھ اور انتقام لینا شروع کر دیں گے تو ان کا رشتہ بگڑنے کے امکانات ہے۔ معاف کرتے رہو، ان کو چھوڑتے رہو، اللہ کا حکم آئے گا، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ ان کا حساب لے گا۔ تو اللہ نے اب یہاں پر کہا کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ بہت باریکی کی بات اس کے اندر موجود ہے۔ کیا ہے؟ تم کو وہ لوگ ستا رہے ہیں، تم کو وہ لوگ پریشان کر رہے ہیں، تم کو کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کر کر اپنی ذات کو بناؤ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں لے کر آؤ، اپنی ذات کو پہلے بناؤ۔ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر بے حیائی سے روکتی ہے۔ تم تقوی اختیار کرو، نماز کی جیسی پوری زندگی کو بنا دو، نماز جیسی تمہاری زندگی بن جائے، ذاتی اعتبار سے اپنے کو بناؤ پہلے، پھر وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ زکوٰۃ سے کیا ہوگا؟ اپنے معاشرے میں جو غریب ہے ان لوگوں کی مالی استعداد بڑھے گی، ان کی مالی استعداد کیا ہوگی؟ بڑھے گی۔ اب کوئی غریب نہیں رہے گا، اب وہ بھی ہتھیارات لے کر اپنی تیاری کر سکتا ہے، وہ بھی جب مالدار ہو جائے گا، وہ بھی جب اچھی حالت میں رہے گا، جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو وہ بھی آسانی سے کیا کر سکے گا؟ اللہ کے راستے میں نکل سکتا ہے، دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ جو مالدار ہے وہی نکلیں گے، جو غریب ہیں وہ نہیں نکل سکتے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں آج بھی اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر بھی اگر میں کہوں تو حانث نہیں ہوں گا، پورے دنیا کے مسلمان بالغ مرد عورتیں 5 وقت کی نماز کے پابند بن جائے، دنیا کے حالات منٹوں میں بدل جائیں گے۔ پورے دنیا کے لوگ، اللہ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ ایسے ہی اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، پورے دنیا کے مسلمان اپنے ایک ایک روپے کا حساب کر کر زکوٰۃ پورے طور پر نکالیں، پورے مسلمان مالدار بن جائیں گے۔ ایک مسلمان بھی غریب نہیں رہے گا، ایک مسلمان بھی قرضدار نہیں رہے گا، ایک مسلمان بھی پستہ حال میں نہیں رہے گا، یعنی وہ نہیں بدلے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے۔ تو اس لیے آج اس کی وجہ آنے کی وجہ سے کیا ہے کہ آدمی جو ہے نماز قائم نہیں کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیے ہیں 40واں حصہ دینے کو کہے ہیں، 40 روپے کو 1 روپیہ، 80 روپے کو 2 روپیہ اور 100 روپے کو 2.5 روپیہ۔ اللہ اگر چاہتے تو آدھا دینا بولے تو بھی کوئی اللہ کا بگاڑ سکتے تھے کیا؟ نعوذ باللہ، ماننا پڑتا تھا۔ 100 روپے کو 50 روپے دو بولے تو بھی دینا پڑتا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ 2.5 روپے دو، 40 روپے کو 1 روپیہ دو، 40 کو 20 روپے دو بولے تو بھی دینا پڑتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں کہا، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کے قریب زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے، فائن سمجھیں گے، 2.5 روپے دینے کو بھی بوجھ سمجھیں گے۔ تو اسی لیے آج جو حالتیں آ رہی اسی وجہ سے آ رہی۔ زکوٰۃ، آدمی اتنا پریشان ہو جاتا زکوٰۃ دینے کا، جب حکم آتا، رمضان آتا، اس پر بھی زکوٰۃ ہے کیا، اس پر بھی زکوٰۃ ہے کیا، اس پر بھی زکوٰۃ ہے کیا، پوچھتے لیکن نکالتے نہیں۔ پلیٹاں جتنے بھی بیچنے کے ہیں، آج 80,000 کو خریدے رہتے، آج اس کی رقم لاکھوں میں چلے گی۔ 1 لاکھ کو خریدا رہا تھا، 40 لاکھ، 50 لاکھ، 60 لاکھ کو بک رہے ہیں۔ جتنے سال رکھا ہے بیچنے کی نیت سے، سب سال کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔
لیکن نہیں نکالتے. اللہ کا حکم ہے نکالنا ہے. اللہ نے حکم دے دیا تجارت کے مال پر زکوٰۃ ہے, گھر باندھنے کے لیے خریدا ہے نہ مت نکالو. تو اللہ نے دیکھیں کتنی باریکی سے بتا رہے ہیں, نماز کو قائم کرو, اپنی ذات کو بناؤ, اور اپنے علاقے کے مسلمانوں میں زکوٰۃ کو توخذوا من اغنیائہم, اپنے مالداروں سے زکوٰۃ کو لینا اور اپنے غریبوں کو دینا. اس لیے غیروں کو دینے کی اجازت نہیں ہے زکوٰۃ. کتنی باریکی ہے دیکھیے, اپنے مسلمان جو خستہ حال میں ہیں, جو غریبی کی حالت میں ہیں, جو لوگ غریب بن چکے ہیں, ان کو زکوٰۃ دے کر مالدار بناؤ, ان کی حالتوں کو اچھا کرو. اب کیا ہوں گے, حالتیں بدیں گی, وہ اپنے طور پر اندرونی طور پر تیاری کر لیں گے, جب بھی حکم آئے گا وہ بھی تیار ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے فرما رہے ہیں نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. اللہ غیرت والے ہیں, اللہ کسی کا بدلہ اپنے پاس رکھنے والے نہیں ہیں. اللہ نے آگے کہہ دیا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, اور جو کچھ تم اپنے فائدے کے لیے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس کا ترجمہ یہی کیا ہے, بہت بہترین ترجمہ مجھے سمجھ میں آیا. جتنے بھی تراجم میں دیکھ کر آتا ہوں اس میں بہترین ترجمہ یہی سمجھ میں آیا. کیا کیے ہیں, جو کچھ تم اپنے فائدے کے لیے آگے بھیجتے ہو, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا, یہ سب کس کے لیے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے آگے بھیجنا ہے. بینک میں جا کر 1 لاکھ روپیہ رکھ کر آنا کس کے لیے ہے؟ وہ میرے لیے تو ہے, میں اپنے لیے جا کر رکھتا ہوں. تو اللہ کہہ رہے ہیں تیرا نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ تیرے فائدے کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ تم اپنے فائدے کے لیے بھلائی میں سے آگے کو بھیجتے ہو, عند اللہ تجدوہ عند اللہ, اللہ کے پاس پاؤ گے, اللہ اس کا بدلہ دے گا. اللہ اپنے لیے رکھیں گے کہ اللہ کو کس کی ضرورت ہے؟ نہ نمازوں کی ضرورت ہے, نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے. اللہ آدمی سمجھتا ہے میں نماز پڑھ کر اللہ پر احسان کر رہا ہوں, زکوٰۃ دے کر اللہ پر احسان کر رہا ہوں, حج کر اللہ پر, نہیں, یہ میرے لیے ہے. وہی ترجمہ کیے ہیں حضرت, جو کچھ تم بھلائی اپنے لیے آگے بھیجتے ہو, یہ بھلائی اپنے لیے ہے, نماز اپنے لیے ہے, روزہ اپنے لیے ہے. بس اللہ دیکھنا چاہتے کہ میرے حکم پر پابندی کرتا نہیں کرتا, میرے حکم پر چلتا نہیں چلتا, یہ میرے لیے ہے. اللہ کے لیے, اللہ کو ان تمام نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کا ایک مشاہدہ, اس کا ایک منظر اللہ نے ہم کو دکھا دیا. کورونا کے وقت میں بیت اللہ سے بھی لوگوں کو اللہ نے روک دیا کہ تمہارے حج, تمہارے عمرے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, رک جاؤ. روکا نہیں روکا اللہ تعالیٰ, پوری دنیا دیکھ رہی تھی. تو معلوم ہو گیا اللہ کسی کی عبادت کے محتاج نہیں ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں اللہ بے نیاز ہے. اسی کی ایک مثال ہے کہ تو جو کچھ تم بھلائی اپنے فائدے کے لیے آگے بھیجتے ہو, اس کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے, اس کا ثواب پاؤ گے, اس کا بدل پاؤ گے اللہ کے پاس, نمازوں کا بدل, روزوں کا بدل. لیکن آگے ایک شرط لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ان اللہ بما تعملون بصیر, اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھنے والے ہیں. میرا نماز پڑھنا کس کے لیے ہے, میرا روزہ کس لیے ہے, میری زکوٰۃ کس کے لیے ہے, میری دین کی محنت کرنا کس کے لیے ہے, میری تلاوت کرنا کس کے لیے ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر, یہی اللہ کا کلام ہے. جہاں جو لفظ لانا وہی لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھنے والے. اللہ ترغیب دے دیا, ایسا کرنے والوں کو معاف کرو, ایسے کرنے والوں کو درگزر کرو, اور پھر کیا کرنا, نماز قائم کرتے رہو, زکوٰۃ ادا کرتے رہو, اور یہ بھی تمہارے ہی لیے ہیں. لیکن یہ تمہارے لیے نفع بخش اس وقت ہوگا جب اخلاص کے ساتھ کرو گے. اخلاص کی دعوت ہے ان اللہ بما تعملون بصیر میں. اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھنے والے ہیں, تمہارے اچھے برے کاموں کو دیکھنے والے ہیں. خاص طور پر خیر کے کاموں کو اللہ دیکھنے والے ہیں کہ وہ خیر کے کام یہ آدمی کس کے لیے کر رہا ہے, اپنے تعریف کے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. اللہ اعلان کریں گے قیامت کے دن, جو آدمی عمل جس کے لیے کیا تھا اس کے پاس سے بدلہ لے لے. کل قیامت کے اللہ اعلان کریں گے بھئی جو نماز جس کے لیے پڑھا تھا اس کے پاس سے بدلہ لے لو, جو روزہ جس کے لیے رکھا تھا اس کے پاس سے بدلہ لے لو. کوئی دے سکے گا؟ نہیں دے سکے گا. اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث کے تحت میں, اور اسی طریقے سے ان تعبد اللہ کانک ترا, اس حدیث کی تشریح میں حضرت لکھے ہیں اخلاص کے 3 درجے ہیں. کتنے ہیں بھائی؟ اخلاص کے 3 درجے ہیں. بولیں گے تو نیند جائے گی. کتنے ہیں؟ بہت اہم ضروری باتیں آ رہی ہیں. اخلاص کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ یہ انبیاء کا, وہ عبادتیں اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں, ناظر, اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہوں سمجھ کر کرتے ہیں. ایک ٹیچر سامنے ہے, بچہ شرارت کرے گا, گلاٹا کرے گا, شور مچائے گا, اس کو معلوم ہے کہ میرا استاد سامنے ہے, میری ٹیچر سامنے ہے. اب ایسا باادب رہے گا,
کوئی غلطی نہیں کرے گا. تو نبیوں کی پوری زندگی ایسی ہوتی ہے گویا کہ اللہ سامنے موجود ہے. صحابہ کی زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے قریب قریب. اور اس کے بعد وہ ناظر ہے, انبیاء ناظر ہے, اللہ کو سامنے سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں. اور اس کے بعد والے صحابہ, تابعین, صدیقین, اولیاء اللہ, یہ کیسے ہوتے ہیں؟ منظور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. میں تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت سے اپنی پوری زندگی کو گزارتے ہیں. یہ اخلاص کا دوسرا درجہ. اخلاص کا پہلا درجہ انبیاء کا, اخلاص کا دوسرا درجہ یہ صدیقین کا, اولیاء اللہ کا, صحابہ کا. تیسرا درجہ اللہ رحم کیا ہے ہم پر, اللہ کرم کیا ہے. اخلاص کا تیسرا درجہ وہ ہے ہم لوگ جو نیت زبان سے کرتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے. یہ اخلاص کا تیسرا درجہ ہے, یہ بھی قبول ہے. تھرڈ کلاس بولتے نہیں, لاسٹ درجہ بولتے نا, اخلاص کا وہ درجہ ہے. یہ اگر مقبول نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم سب کی عبادتوں کا کیا حل ہوتا. ہمارا زبان سے کہنا بھی یہ عمل کو ساقط کر دیتا ہے, فریضہ ساقط ہو جاتا ہے, خالی زبان سے کہنا بھی. اسی لیے اخلاص نیت میں یہ بھی سکھاتے ہیں عمل سے پہلے بھی سوچو کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں. عمل کے درمیان بھی بتایا جاتا ہے کہ میں عمل کیوں کر رہا ہوں. عمل کے آخر میں بھی یہ سوچنا کہ میں عمل کس لیے کر رہا ہوں. اخلاص کو پیدا کرنا. اس لیے حدیث پاک میں آیا المخلصون مصابیح الہدی, اخلاص سے کام کرنے والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. وہ کام تھوڑا کرتے ہیں, فائدہ بہت ہوتا ہے. اخلاص کے ساتھ نہیں کرنے والے کام بہت کرتے ہیں, فائدہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے اخلاص کے ساتھ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک فکر کو لیے, کام کو شروع کیے. اس وقت لوگوں نے, کام کرنے والے خود کہتے تھے کہ بوڑھے کو کچھ ہو گیا ہے, یہاں وہ فلاں ملک کی جماعت رہے گی, یہاں فلاں ملک کی جماعت رہے گی, یہاں فلاں ملک کی جماعت رہے گی. لوگ کہتے تھے بڈھے کا سر خراب ہو گیا ہے. وہ میوات والے تھے, ایسے ہی کہتے تھے. اللہ نے وہ سامنے دکھایا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ جو کہا کرتے تھے اس بات کو پورے طور پر, حقیقی طور پر انہی کو دکھایا جو یہ کہتے تھے کہ بڈھے کا سر خراب ہو گیا ہے. کیوں؟ اخلاص کی برکت. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اخلاص کی وجہ سے اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنا. تو تیسرا اخلاص کا درجہ ہم لوگ جو زبان سے کہتے ہیں وہ اخلاص کا درجہ آخری درجہ ہے. تو کم سے کم ہم دوسرے درجے پر آنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ اب یہاں کیا بات معلوم ہوئی کہ نماز کو قائم کرے, تمام چیزیں جتنی بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ قیامت کے دن ہر ایک کو دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی عمل اپنے لیے نہیں رکھتے ہیں. اچھا, اس کے بعد چھیڑ خانی کر رہے ہیں, معلوم ہے نا یہود و نصارہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو چھیڑ خانی کرنا. اب یہاں یہ بول کر ستائے. اب کیا ستاتے تھے؟ آ کر کہتے تھے جنت میں جانا چاہتے ہو یہودی بنو, جنت میں جانا چاہتے ہو نصارہ بنو, اس لیے کہ جنت میں یہود و نصارہ ہی جائیں گے, کوئی اور نہیں جائیں گے. دیکھیے کتنا ستا رہے ہیں, مسلمانوں کو چھیڑ خانی کر رہے ہیں. اس سے پہلے نبی کے ساتھ چھیڑ خانی کیے, اس سے پہلے قرآن کے ساتھ چھیڑ خانی کیے, اب صحابہ کے ساتھ. مسلمان ہوتے ہی ان کے پاس آ کر چھیڑ خانی کرتے تھے. اب بولنے لگے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ, اور انہوں نے کہا, کون؟ یہود و نصارہ نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر یہود و نصارہ. یہود و نصارہ ہی جنت میں جائیں گے. اس لیے مسلمانوں کو بولتے تھے تم جو چیز کر رہے نا یہ غلط ہے, اسلام صحیح مذہب نہیں ہے, تم نبی کو محمد کو مان رہے ہو نا, یہ صحیح نبی نہیں ہے نعوذ باللہ, یہ صحیح کتاب نہیں ہے نعوذ باللہ. اس طریقے سے کہہ کر لوگ مسلمانوں کو ستاتے تھے, بھٹکاتے تھے. اللہ نے جواب دیا تلک امانیہم, یہ ان کا خیالی پلاؤ ہے. ایک پلاؤ حقیقت میں بن رہا ہے چولہے کے اوپر, ایک دماغ میں بن رہا ہے. دماغ کے پلاؤ سے پیٹ بھرے گا کیا؟ بھرے گا کیا بھائی؟ دماغ میں ہی بریانی بن رہی ہے, اس سے پیٹ بھرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ خیالی پلاؤ بگار رہے ہیں, تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ان کی صرف دلی آرزویں ہیں, تمنائیں ہیں, یہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں. مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنا. اب اللہ نے فرمایا دنیا میں کوئی بھی بات کیسا مانتے؟ دلیل سے, آرگیومنٹ, ایویڈنس, دلیل, ثبوت سے مانتے ہیں. اللہ نے کہا قل ہاتوا برہانکم, آپ ان سے کہیے دلیل لاؤ. یہود و نصارہ ہی جنت میں جائیں گے, اس بات کی کیا لاؤ؟ دلیل لے کر آؤ. ہم تمہاری بات کو, اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم دلیل لے کر آؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے بات میں سچے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتائے بولو؟ کیونکہ دنیا میں ہر بات کو دلیل سے مانا جاتا ہے, ثبوت سے مانا جاتا ہے. اب کوئی آدمی کسی کو جیل میں ڈالنا ہے تو کیا ہونا پہلے؟ ثبوت ہونا, ورنہ وہ کیا ہو جائے گا, دوسرے دن باہر آ جائے گا, ثبوت نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا ثبوت دو.
تو اللہ نے کہا بلا کیوں نہیں. اب اللہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا. اے مسلمانوں غور سے سنو, بلا کیوں نہیں, من اسلم وجہہ للہ, جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا, جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا یا اللہ کے لیے جھکا دیا, وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور وہ نیکی کرنے والا ہو, فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, اس کے لیے اپنے رب کے پاس اجر ہے, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور وہاں ان کو کوئی غمزدہ والی چیز بھی نہیں رہے گی, نہ ان کو خوف رہے گا نہ غم رہے گا. بتایا نا, خوف آگے والی چیز سے, غم پیچھے والی چیز سے, دو بھی ان کو نہیں رہے گا. یہاں اللہ نے کہا من اسلم وجہہ للہ, جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا. اب سمجھیے, جب موسیٰ علیہ السلام آئے, موسیٰ علیہ السلام کو ماننا اسلام, موسیٰ علیہ السلام کو ماننا دین. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تورات آئی, تو اس وقت تورات کو ماننا اسلام, تورات کو ماننا دین. اب عیسیٰ علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا دین, عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا اسلام, اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آنے والی کتاب انجیل کو ماننا دین, اور اس انجیل کو ماننا اسلام. تو اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کیا ہے؟ دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اسلام ہے, قرآن کو ماننا اسلام ہے. تو یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا بلا, جس کسی نے اللہ کے لیے اپنے سر کو جھکا دیا, سر کو جھکا دیا, تو تم اپنے ہٹ درمی میں نہیں رہنا. اب دلیل لے کر آؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے دلیل نہیں ہے. حضرت عیسیٰ آخری نبی ہے, لے کر آؤ, دلیل نہیں ہے. تو اللہ نے کہا اس زمانے میں ان پر ایمان لانا اسلام ہے, تو اس زمانے میں میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایمان ہے, دین ہے, اسلام ہے. تو یہ اصل دلیل ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. تو اللہ نے فرمایا مسلمان ہی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. یہاں پر اللہ نے ایک بات کہی, وَهُوَ مُحْسِنٌ. محسن کہتے ہیں اچھے طریقے سے عبادت کرنے والا, ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے والا, اور مسلمان ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے والے. یہود و نصارہ ہر کام میں اونچ نیچ افراط تفرید کرنے والے تھے. تو اس لیے اللہ نے کہا وہ اسلام والے نہیں ہیں, وہ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان تو آپ لوگ ہیں, آپ لوگ ہی جنت میں جانے والے ہیں. اب سنیے, یہ ایسے تھے, یہود نصارہ کو برا کہتے تھے, نصارہ یہود کو برا کہتے تھے. یہود کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے, تورات کو ماننے والے. نصارہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے, انجیل کو ماننے والے. یہ ان کو برا بولتے تھے, یہ ان کو برا بولتے تھے. اسی کو اللہ نے ذکر کیا, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. یہاں پر دیکھیے ایک بات, یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے, اور نصارہ نے کہا یہود کسی چیز پر نہیں ہے. حالانکہ دونوں آسمانی کتاب پڑھنے والے ہیں, ان کے پاس بھی تورات ہے, ان کے پاس انجیل ہے. دونوں اللہ کو ماننے والے, دونوں آسمانی کتابوں کو پڑھنے والے, دونوں دین پر عمل کیے ہوئے لوگ ہی ہیں. لیکن آپس میں ایک دوسرے کو کیا بول رہے؟ کافر بول رہے. ایک پادری سے ملاقات ہوئی تھی ہمارے استاد سے. اس نے پوچھا کہ وہ کہنے لگا کہ آپ نصارہ کو کیا مانتے ہیں؟ تو یہودی پادری نے کہا ہم ان کو کافر مانتے ہیں. کیا کہا؟ ہم ان کو پادری مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو وہ بیٹا بنا لیے. نصارہ کو پوچھے, عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں سے پوچھے, سمجھ میں نا بات, یہودیوں سے پوچھے کہ نصارہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہا ہم ان کو کافر مانتے, مشرک مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کو کیا مانتے؟ وہ اللہ کا بیٹا مانتے, حالانکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ان کے پاس آئے, نصارہ کے پاس آئے, ان کو پوچھے یہودوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہیں ہم ان کو اللہ کا نافرمان مانتے ہیں, دین سے نکلا ہوا مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی کو نہیں مانتے, اور وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہ ان کے برائیوں کو بولتے تھے, یہ ان کے برائیوں کو بولتے تھے, دونوں. تو اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو کہتے تھے صدقہ, تثنیہ کا صیغہ, دونوں نے سچ کہا. یہ ان کو کافر بول رہے ہیں, وہ ان کو کافر بول رہے ہیں, اور دونوں کافر ہے, کیونکہ یہ بھی اللہ کے حکم سے ہٹے ہوئے ہیں, وہ بھی اللہ کے حکم سے ہٹے ہوئے ہیں. تو حالانکہ دونوں آسمانی کتابوں کو پڑھنے والے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے ایک تیسرا گروہ بھی اٹھ کر آ گیا. تیسرا گروہ کون سا؟ مشرک, شرک کرنے والے, بت پرستی کرنے والے.
اور وہ اپنے مذہب ان پر کوئی نبی بھی نہیں آیا اور ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں ہے. بت پرستی کرنے والوں کے پاس کوئی نبی آیا ہے کیا؟ بت پرستی کرنے والوں کے پاس کوئی آسمانی کتاب آئی ہے کیا؟ اب یہ ان کا دیکھیں، یہود ایسا بول رہے، نصارى ایسا بول رہے، چلو ہم بھی بولیں گے. کیا بول رہے ہیں؟ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. اور اسی طریقے سے انہوں نے بھی کہا جو آسمانی کتاب کا کچھ علم نہیں رکھتے تھے انہی کی بات کی طرح وہ کیا بولنے لگے؟ ہم حق پر ہے بولنے لگے. بت پرستی کر رہے، بتوں کے سامنے سر جھکا رہے، اور وہ بھی کہنے لگے ہم حق پر ہے، یہود و نصارہ بھی حق پر نہیں ہے، ایسا بولنے لگے. اللہ نے کہا اب دلیل دے دیے نا، دلیل لاؤ بولے نا، دلیل لے کر آؤ، برہانکم لے کر آؤ بولے، لیکن دلیل نہیں لائے. تو اس لیے دنیا میں ہر آدمی دلیل کو نہیں مانتا. دنیا میں ہر آدمی اگر دلیل کو مان لیتا تو اختلاف ہوتا کیا؟ اختلاف ہی نہیں رہتا. لیکن اختلاف ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ دلیل کو نہیں مانتے. اس لیے اللہ نے کہا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں. اب یہاں بات نہیں مان رہے تو اب وہاں ماننا پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کے درمیان پورے طور پر فیصلہ کر دکھائے گا کہ کون حق پر تھے، کون حق پر نہیں تھے، کون جنت میں جانے کے مستحق ہے اور کون جنت میں جانے کے مستحق نہیں ہے. ان باتوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے مدینہ چلے گئے ہجرت کر 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیے، اور 53 سال 50 پر 3 سال کی عمر 13 سال کے بعد نبوت ملنے کے بعد مدینہ چلے گئے حکم ملنے کے بعد. کیوں؟ مکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معزز گھر ہے، جس میں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو داخل ہونے سے منع کرتے تھے، صحابہ کو نماز پڑھنے سے روکا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو اوجھڑی ان کے اوپر، اونٹ کی اوجھڑی ان پر ڈال دیتے تھے. نبی کو روکا کرتے تھے مسجد کو جانے سے، صحابہ کو روکا کرتے تھے. اتنا تنگ کرنے کے بعد اللہ نے ہجرت کا حکم دیا. ٹھیک ہے چلو یہ دین پر عمل کرنے نہیں دے رہے، آپ لوگ مکہ چلے جائیے، مدینہ چلے جائیے، مدینہ میں جا کر دین پر عمل کیجیے. مدینہ چلے گئے. مدینہ چلے جانے کے 6 سال بعد، کتنے سال بھائی؟ 6 سال کے بعد 1500 صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی وہ صحابہ کو بھی لے کر آئے تھے جو اللہ کا گھر اب تک نہیں دیکھے تھے. مدینے میں جو انصار تھے، مہاجر تو دیکھے تھے لیکن انصار اللہ کا گھر دیکھے تھے کیا؟ نہیں دیکھے. 1500 صحابہ کو لے کر آئے. اب آنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا گھر سب کے لیے ہے، ان کو چھوڑنا تھا. حدیبیہ کی جگہ پر اللہ یہ مشرکین جو ہے اللہ کے نبی کے صحابہ کو، اللہ کے نبی کو 1500 صحابہ کو روک دیے کہ تم لوگ عمرہ نہیں کر سکتے. عمرے کی نیت سے نکلے تھے، احرام باندھ کر نکلے تھے، روک دیے. احرام کو کھولنا پڑا، عمرہ کرنے نہیں دیے. بڑی شرائط رکھے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جب آنا ہے یہ آنا ہے، سب روک دیے. پہلے تو مکہ میں رہنے کے وقت میں بھی مکے سے روکے، یعنی کہ کعبۃ اللہ میں آنے سے روکے. مدینہ جا کر آنے کے بعد بھی 6 ہجری میں 6 سال کے بعد آنے پر بھی روکے. تو اب یہ روکنے کی وجہ سے صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی. اب آپ ہی بتائیے، ایک آدمی عمرہ کرنے کی نیت سے نکلا، ایئرپورٹ میں بھی نکلا، مکہ تک بھی چلا گیا، جدہ تک بھی چلا گیا، جدہ میں اس کو روک دیا گیا مکہ جانے سے. اس کی حالت کیسی ہوگی؟ کتنا افسوس ہوگا اس کو، کتنی پریشانی ہوگی، دل کتنا اس کا ٹوٹ جائے گا. تو ایسے ہی صحابہ کے جذبات مارے گئے اس واقعے میں. تو اب یہاں پر اسی کا ذکر آ رہا ہے کہ سب سے بڑے ظالم کون لوگ ہیں؟ مسجدوں سے روکنے والے. مسجدوں سے روکنے والے بڑے ظالم ہیں. اللہ کے نبی کے صحابہ کو اور اللہ کے نبی کو مسجدوں سے روکا، وہ بھی کون سی مسجد سے؟ اللہ کے سب سے بڑے گھر سے روکا، مکے میں آنے سے روکا، اور مدینے سے مکہ آنے کے وقت میں بھی روکا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا ہے. اور اسی طریقے سے مسجد سے روکنے والے کون کون ہیں اور مسجد سے روکنے والوں کو کیا سزا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اگلے پیر کو تفصیل کے ساتھ آئیں گی، اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگلے ہفتہ اللہ تعالیٰ جب صحابہ مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ میں تقریباً 16 سے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھے ہیں.
اور جب جس مقصد کے لیے اس وقت اس طرف نماز کر کر پڑھنے کو کہا گیا تھا وہ مقصد میں کامیابی نہیں ملی، اور اللہ تعالیٰ اس حکمت کو جتنے دن کے لیے رکھے تھے وہ پورا ہونے کے بعد جب کعبۃ اللہ کو پھر سے نبی کی خواہش کے موافق کعبۃ اللہ کو پھر قبلہ بنایا، اب ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ مغرب کی طرف ہے، مشرق مغرب ہمارا، مکے کے جانب آپ جائیں گے جنوب کی طرف قبلہ پڑتا ہے، شمال جنوب کی طرف قبلہ پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے جو ہے شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف نماز کر کر پڑھتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اب جنوب کی طرف کرنا ہے، تو ایسا قبلہ ادھر ہے، مکہ مدینہ میں آپ جائیں گے تو قبلہ جو ہے کس طرف ہے؟ سعود کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے، تو پہلے بیت المقدس کی طرف تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا۔ تو اس طریقے سے یہ واقعہ اس میں آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کیے تھے کہ پہلے قبلہ وہ کیے تھے بعد میں یہ کیے، اس کی کیا وجہ ہے اس کو بھی بیان کریں گے۔ تو یہ ایک واقعہ آئے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی جو دشمنی ہے مسلمانوں کی اور یہود و نصارہ کی جو دشمنی ہے نا، یہ دشمنی کب ختم ہوگی، کیسے ختم ہوگی، اگر ختم ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ آگے بیان کریں گے، وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلے ہفتے کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔